آج ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ یہ فکر پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ اہل بیت پاک کے ساتھ ظلم کیا، رسول کریم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی کی، جبکہ یہ سراسر گمراہی ہے اور یہ الزام محض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ذات ہے، مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن سرکار مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نور نظر حضرت امام حسن کھیل رہے تھے، صاحبزادے کھیل رہے تھے حضرت مولا کائنات کے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی اہل بیت پاک کے ساتھ محبت دیکھیے کہ بڑھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا، اور صرف اٹھایا نہیں بلکہ قبلہ، حضرت ابوبکر صدیق نے بوسہ بھی دے دیا، یعنی ابوبکر صدیق امت کو درس دے رہے ہیں اپنے عمل سے کہ آل نبی کی محبت کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہی بوسہ دیا، کاندھے پہ اٹھایا، تو اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرہ انور کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کی نظر پڑی، تو حضرت علی مرتضیٰ مسکرا رہے تھے، اور جو جملہ کہا حضرت ابوبکر صدیق نے وہ قابل توجہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی مرتضیٰ، یہ صاحبزادے تو آپ ہیں لیکن مشابہ میرے رسول کے ہیں، ان کی شکل و صورت میرے رسول سے ملتی ہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں آل نبی کی محبت۔ اہل بیت اطہار کی زبان سے سماعت کرنا چاہیں گے، میں گزارش کروں گا مولانا مفتی محمد عمران القادری صاحب سے کہ آپ اس تعلق سے فرمائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف اہل بیت پاک نے فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ محترم ناظرین و سامعین، بڑی ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ آج مجھ فقیر اشرفی کو بھی ان علماء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور ہم تمام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نام سے یہ محفل کا انعقاد کیا۔ قرآنی آیت کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس بات سے عیا کرنا میرا مقصد ہے کہ اہل تشریح جو کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے اہل بیت اطہار سے بہت بڑا ظلم کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جی، ایک مرتبہ میں گھر میں جو ہے اکیلی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر آ جاتا ہے کہ آپ تمامی حضرات صحن میں تشریف فرما ہے کہ اچانک میرے والد بزرگوار آ جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا جی، صحابہ کو متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر۔ جو شخص تم میں سے ارادہ رکھتا ہو کہ دوزخ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے فلينظر الى ابی بکر، تو ابی بکر۔ سبحان اللہ، عتیق جی جی۔ اور فرمایا کہ جس ذات کے تعلق سے خود سرکار علیہ السلام یہ ارشاد فرما دیں، اور وہ بھی صحابہ کے جمع غفیر کے درمیان، کہ ایسا شخص ہے ابوبکر کہ جو جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے اور وہ دنیا میں بشارت دے رہے ہیں، سبحان اللہ، تو ان سے بڑھ کر اول کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح تہذیب میں اسماء رجال میں بہت بڑی کتاب ہے جی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے اور مجھے یہ خبر دے، یہ کہے کہ آپ سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر افضل ہیں، تو میں اس پر مفتری کی حد جاری کر دوں گا، کہ میں اسے جھوٹا قرار دوں گا، اور ایسا کوئی شخص کہ جو مجھ سے ان کو افضل مانے میرا مجھے ماننے والا نہیں ہے۔ اور ایک مشہور محدث عبد الرزاق نے کیا ہی اس تحریر کو پڑھ کر ایک اندازہ جو ہے لگایا، اور وہ خود کہنے لگے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے افضل مانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے سے افضل کرایا، اور انہوں نے اس بات کو متوجہ کروایا
کہ جو اہل تشیع جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، جنہوں نے ان کی بات کی مخالفت کی ان سے محبت نہیں کر سکتے، مخالفت کرنے والے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اول شرط یہی ہونی چاہیے کہ وہ پہلے ان کی بات کی تصدیق کریں۔ کیا بات، بہت اچھا۔ جب وہ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے شرط ہے کہ ان کی بات پر عمل بھی کریں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری اصلاح فرمائے جس طرح خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائے۔ تو مجمع میں کافی سارے لوگ تھے، لوگوں نے سوال کیا کہ خلفاء کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہوا ابو بکر و عمر، کہ وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح فرمائی، اور لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کی اصلاح فرمائی اس طرح میری بھی اصلاح فرمائے۔ تو یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت علی دعا فرما رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر تھے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ معجم الاوسط میں ذکر کیا گیا ہے اور کنز الاموال میں بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کا ذکر کیا، نہیں کہ حضرت ابو بکر کا ذکر کیا، تو آپ نے کہا کہ کیا ہی سرقت لے جانے والے لوگ ہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو تمام لوگوں سے، انبیاء اور رسول کے بعد تمام لوگوں سے جو ہے نا اولیت کا درجہ دیا ہے، اور ہم کسی بھی بھلائی کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہم اپنے سے سبقت لے جانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اول مانتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق تعلق سے نظریہ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ تھا ان کے مطابق، تو اور اہل بیت اطہار کا امام حسن امام حسین کا کیا ہو؟ پھر وہ حدیث پاک میں ہے نا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی سے پوچھا ایو الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا تھا ابو بکر۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھی پوچھا کہ اور کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر۔ کہتے مجھے ڈر لگا کہ آپ وہ تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کر دیں گے۔ تو یہ اہل بیت اطہار سے واقعہ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی ضمن میں حضرت ہم عرض کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ وہ جو شاعر تھا اس کا نظریہ شاید یہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کہلوانے کا متمنی اور خواہش مند تھا کہ حضرت علی اپنے لیے کہیں، لیکن حضرت علی بلا کیسے کہتے ہیں کہ جس ذات نے بار نبوت کو اٹھایا، حضرت علی ان کو کیوں کا سب سے بہادر نہ کہتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر، تو اشجع الناس سب سے بہادر کون ہے، طاقتور کون ہے سب سے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر۔ تو جب وجہ پوچھی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس لیے سب سے طاقتور اور بہادر ابو بکر ہیں کیونکہ بار نبوت ان کے علاوہ کوئی نہ اٹھا سکا۔ کیا بات۔ تو یہ آپ نے معزز ناظرین و سامعین سماعت فرمایا کہ اہل بیت پاک رضی اللہ تعالی عنہم اپنی زبان اقدس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھلا حضرات اہل بیت کرام چاہے سرکار مولا کائنات ہوں، چاہے حضرت مائی فاطمہ الزہرا ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین رضی اللہ عنہ اجمعین، یا جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد اور ازواج ہوں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل و اعلیٰ کیوں نہ مانتے، کیوں نہ کہتے کہ جب خود خیر الرسول ان کو افضل و اعلیٰ کہتے، اور مصلی امامت پہ کھڑے کر کے سرکار نے بتا دیا کہ میرے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس ضمن میں مجھے بخاری شریف کی ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، حضرت ابن عمر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل احدا بابی بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم زمانہ سرکار میں آج بھلا کوئی اگر ابو بکر صدیق کی شان کو گھٹانا چاہے، اور یہ بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف
جو آل نبی اور اصحاب نبی کو ٹکرانے کا مسئلہ ہے، جی جی یہ حقیقت میں اسلام کو کمزور دکھانے کی کوشش ہے۔ جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گمراہیوں کا قلعہ کما کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا کے زمانے میں ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کا ہم پلہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ معزز ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی کتاب کی روشنی میں، فرمان رسول کی روشنی میں اور آل رسول کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی روشنی میں افضل الخلق بعد الانبیاء قرار پائے۔